ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زہیر شیئر کر رہے ہیں۔ زہیر کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک بیسٹ فرینڈ تھا، بہت اچھا دوست۔ ہم لوگوں کی تقریباً بہت گہری دوستی تھی، 8-9 سال پرانی۔ ہم لوگ اکٹھے ایک جگہ پر کام کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ وہ سکھر کا رہنے والا تھا۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے والد صاحب بہت بیمار تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تو میں نے اب لازمی پہنچنا تھا۔ اس کے ایک بھائی تھے تو وہ باہر ہوتے تھے، آؤٹ آف کنٹری تھے۔ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو جنازہ لیٹ کرنا پڑا۔ پہلے ان لوگوں نے رات 10 بجے تدفین کر دینی تھی، لیکن ان کے بھائی جیسے راستے میں تھے، ان کو آتے آتے جیسے لیٹ ہو گئی، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو پہنچتے پہنچتے جنازہ رات 1 بجے پر چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ رابطے میں ہی تھا۔ میں بھی ٹائم سے نکل پڑا تھا، لیکن راستے میں ہم لوگوں کی بھی گاڑی خراب ہو گئی، تو میں بھی بہت لیٹ ہو گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو اس وقت 1:30 بج رہے تھے اور وہ لوگ جنازے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اب میں وہاں سے نکلا قبرستان جانے کے لیے۔ میں وہاں پر 2-3 بار اس کے شہر میں گیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ جہاں پر جنازہ لے کر گئے ہیں وہ کون سی جگہ ہے، کون سا محلہ ہے، یا کس ایریے میں وہ قبرستان ہے۔ پوچھا ہی تھا بس۔ وہ بھی صدمے میں تھا، جتنا ایک اس نے بتایا، جتنا ایک آس پاس سے پتا چلا۔ میں نکل پڑا۔ اب نیا شہر، نئی جگہ، رات کا ٹائم، بڑی مشکل سے میں نے ان کے نیبر میں سے کسی کا موٹر سائیکل لیا اور میں نکل پڑا قبرستان کے لیے، کیونکہ مجھے جنازے میں شرکت کرنی تھی۔ اب غلطی میرے سے یہ ہو گئی کہ وہ لوگ کسی اور قبرستان میں تھے اور میں کسی اور قبرستان میں پہنچ گیا۔ یہ بھی کافی بڑا قبرستان تھا۔ جیسے میں اس قبرستان کے قریب پہنچا، مجھے باقاعدہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کے سر نظر آئے، جیسے اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی جگہ ہوگی، لیکن ایک حیرت یہ بھی تھی کہ نہ تو باہر کوئی موٹر سائیکل کھڑا تھا، نہ کوئی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس قبرستان کے 2 حصے، جیسے راستے اور بھی ہوتے ہیں، دوسری سڑک سے، دوسری کسی جگہ سے کوئی اور راستہ ہوگا تو وہاں پر ہوں گے، میں اس طرف سے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا۔ میرے اندر جاتے جاتے مجھے ایسا لگا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ آگے نکل گئے ہیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، میں آوازیں دینے لگ گیا۔ جب اندر میں داخل ہوا، اس وقت تک بھی مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آوازیں بالکل ہی بند ہو گئی اور مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی رات کو میں اکیلا وہاں پہ۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی میں نے اتنے سارے لوگ دیکھے ہیں، وہ سارے کہاں گئے؟ تبھی مجھے ایک دم سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست ماجد کو فون کیا کہ میری کال اٹینڈ کرو، مجھے پتہ لگے میں نے کدھر آنا ہے، میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ وہ تدفین میں تھا مصروف، اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ میں بڑا پریشان۔ اب مجھے ایک عورت کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ان آوازوں کے تعقب میں اندر جانے لگا۔ قبرستان کے اندر تو میں پہلے ہی آ چکا تھا۔ دور دور تک سناٹا، خاموشی، آدھی رات کا ٹائم اور عورت کے رونے کی آوازیں۔ دل میں ڈر بھی آ رہا تھا، پتہ نہیں کون ہے جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تبھی وہ سسکی بھرتی آوازیں ایک دم بند ہو گئی۔ میں تقریباً اور آگے چلا گیا، وہاں پر کافی بڑے درخت تھے۔ تبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، مجھے کوئی پکار رہا ہے، کوئی عورت ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے کہ اس طرف آ جاؤ۔ جب میں نے وہ آواز سنی، میں تھوڑا سا آگے بڑھا۔ میں نے موبائل ٹارچ آن کی ہوئی تھی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، جتنے قداور درخت ہیں، جتنے لمبے درخت ہیں، اتنی لمبی ایک عورت سامنے کھڑی ہے، سفید لباس میں۔ اس کا قد اتنا دراز تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے بھی میرے ساتھ ہونا تھا، یہ ایسے بھی میں نے کسی مخلوق کو دیکھنا تھا۔ سرخ رنگ کی اس کی آنکھیں،
اتنے لمبے اس کے بال تھے، پتہ نہیں کہاں تک اس کے بال پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، لہرا رہے تھے، حالانکہ وہاں پر ہوا ذرا بھی نہیں چل رہی تھی۔ درختوں تک اس کا سر تھا۔ جہاں تک میں اوپر چہرہ کرتا گیا مجھے وہ نظر آتی گئی، ایسے آفت بلا پچھل پیری، پاؤں پر نظر پڑی تو پیر الٹے تھے، پیچھے کی طرف پیر تھے اور اس کے ہاتھ بھی الٹے تھے۔ جو ہی میں نے اس کو دیکھا میں اتنا سخت گھبرایا، میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں الٹے قدم پیچھے بھاگنے لگا تو میں 2-3 قدم پیچھے ہٹا، لڑکھڑایا اور جیسے زمین پر گرا تو میرا موبائل جو ہے وہ تھوڑا دور جا کے گرا، قبروں کے درمیان میں۔ وہ تو بالکل میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، اپنا موبائل اٹھانے کے لیے جیسے جھکا تو مجھے غرانے کی آواز آئی، خوفناک، جیسے کوئی بڑے بھاری سانس لے رہا ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہیں پر ان قبروں کے پاس ہی ایک بھیانک چہرے والا، سیاہ چہرے والا کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، بالکل قبروں کے پاس۔ وہ اتنا بھیانک تھا، اس کی سرخ لال آنکھیں تھی اور چہرہ اتنا کالا تھا کہ جیسے کوئی کالے رنگ کا کوئلہ ہے۔ میں نے باقاعدہ اسے دیکھا اور ایک دم سے جیسے وہ بڑے غصے سے میرے اوپر دھاڑتا ہے اور وہ غائب ہو گیا۔ میں اللہ اکبر کرتا، جیسے میں اٹھا، گرتا پڑتا وہاں سے باہر نکلا۔ کافی زیادہ وہاں پر جیسے جھاڑیاں تھیں، قبریں تھیں، راستہ نہیں تھا وہاں سے گزرنے کا۔ پھر بھی میں بھاگا تو کیا دیکھتا ہوں وہی جو پچھل پیری آفت میں نے قبرستان میں اندر دیکھی تھی، درختوں کے درمیان میں، وہ بالکل سامنے قبرستان کے اسی راستے گیٹ کے درمیان کھڑی ہے۔ اب اس کا قد اتنا دراز نہیں تھا جتنا میں نے اس کو پہلے درختوں میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ قد اس کا ابھی بھی لمبا تھا لیکن اتنا نہیں تھا۔ اس کے بال سر کے ایسے لہرا رہے تھے کہ جس طرح سے اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ سانپ ہے، اور وہ سانپ جیسے ان کے کئی جیسے سانپ کے منہ ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، لہرا رہے ہیں۔ اب میں بہت ڈر گیا کہ یہ تو مجھے جانی نقصان دے دے گی، یہ تو مجھے آج نہیں چھوڑے گی، آدھی رات کا ٹائم ہے، یہاں پر یہ پچھل پیری مخلوق اس نے ہی مجھے اپنی طرف بلایا یا مجھے نظر آئی ہے۔ تبھی ایک دم سے اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے بچانا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے۔ میں اسموکنگ کرتا تھا، میں نے جلدی سے اپنا لائٹر نکالا، جیسے میں نے آگ کا شعلہ جلایا وہ ایک دم سے قدم ہٹاتی پیچھے ہٹی ہے۔ جیسے وہ قبرستان سے باہر نکلی، کالا سیاہ دھواں ہیولا بن کے وہ ہوا میں غائب ہو گئی۔ بس یہی اب ایک موقع تھا جب مجھے یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی تھی۔ میں بہت تیزی سے بھاگا، میں نے بائک لیا، میرے کندھے اتنے وزنی تھے اور میرے جسم میں شدید درد تھا جو میں اتنا زور سے گرا تھا، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے اور مجھے چوٹ بھی لگی تھی۔ میں ان کے گھر واپس چلا گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے کہ شاید اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، مرد حضرات، ان لوگوں نے مجھے بٹھایا، پانی وانی پلایا۔ اب رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے اور وہ لوگ بھی تدفین کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں تھے، میرے دوست کا مجھے فون آیا کہ تم کدھر ہو، تمہارے فون آ رہے تھے۔ میں نے سے کہا کہ میری حالت بڑی خراب ہے، تم گھر پہنچو۔ وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ خیر وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، وہ جب پہنچا اس نے مجھے دیکھا، وہ بڑا پریشان۔ میں نے اسے سارا قصہ بتایا، اس کے ساتھ اور بھی مرد حضرات تھے، علاقے کے لوگ تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب ساری بات سنی، ان لوگوں نے جب لوکیشن پتہ لگی ان کو، تو لوگوں کا کہنا تھا کہ جس قبرستان میں میں تھا وہ لوگ اس قبرستان میں نہیں تھے، یہ بھی ان کے ہی شہر کا ایک قبرستان تھا، لیکن قدیم عرصے سے یہ قبرستان ویران اور سنسان پڑا تھا، کیونکہ وہاں پر بسیرا تھا ایک پچھل پیری ڈائن کا، جو رات کے وقت وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، کبھی کسی عورت کے روپ میں، کبھی بچے کے روپ میں، کبھی کسی بوڑھی خاتون کے روپ میں۔ وہاں پر اس روڈ سے گزرنے والے لوگوں کو آوازیں دیتی تھی، روتی تھی، مدد کے لیے پکارتی تھی اور قبرستان کے اندر لے جا کر ان کو جانی نقصان دے دیتی تھی۔ یہاں تک کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قبرستان میں کوئی گورکن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تدفین ہونا تبھی بند ہو گئی تھی جب وہاں پر گورکن کے اوپر اس پچھل پیری مخلوق نے حملہ کیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سا قبرستان ہے۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے بہت سے لوگ دیکھے، کافی زیادہ سر تھے، کافی زیادہ لوگ تھے، تو مجھے لگا کہ یہ وہی قبرستان ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی ایک بہت بڑا قبرستان تھا سڑک کے دوسری طرف، وہ ایک کرسچن قبرستان تھا اور یہ مسلم تھا، لیکن یہ بڑے عرصے سے تقریباً
50-60 سال سے وہ قبرستان خالی تھا، کیونکہ وہاں پر کسی دور میں کسی بزرگ نے ایک چڑیل کو ایک درخت پر قید کیا تھا۔ جب تک وہ وہاں پر درخت موجود تھا وہ قید تھی، لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے جب درخت کاٹے گئے تو وہ درخت بھی ان درختوں کی زد میں آ کر کٹ گیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق وہاں پر آزاد ہو گئی۔ اس نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو ڈرایا بھی، اپنا نشانہ بھی بنایا اور بہت سے لوگوں کو یعنی جانی نقصان بھی دیا۔ اس کے بعد جب یہ بات بڑے بزرگوں تک پہنچی، صاحب علم لوگوں تک پہنچی، انہوں نے جب آ کر وہاں پر دیکھا، پڑھائی یہ کی، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ پچھل پیری مخلوق وہاں سے آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ وہ درخت جو تھا وہ کٹ گیا تھا اور اس کی جڑ میں جو کیل لگائے گئے تھے وہ نکل چکے تھے، اس لیے وہاں پر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ جو بھی انجان لوگ دیر رات کے اس راستے سے گزرتے تھے ان کو ایسے ہی باقاعدہ وہاں پر جنازہ اٹھا کر لوگ جاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا وہاں پر چلا جاتا تھا تو پھر اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کبھی کبھی وہ کسی مجبور عورت کے روپ میں ایک بچے کو اٹھائے بھی سڑک پر بھاگ رہی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کہ کوئی میری مدد کرے اور مجھے قبرستان تک اندر لے جائے اور پھر وہ اس کے اوپر اپنا حملہ کر سکے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے بہت سا بخار تھا، میں 3-4 دن اس قابل بھی نہیں تھا کہ سفر کر سکوں، میں تو بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ ان کے علاقے کے بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آئے، وہاں پر ایک بزرگ بھی تھے، انہوں نے مجھے دم کیا، میرے جسم کا درد نہیں جاتا تھا، آنکھوں کی رنگت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ لال تھی، اتنا زور سے تو میں گرا نہیں تھا جتنی مجھے چوٹیں لگ گئی تھی۔ پھر میں نے جب ان سے یہ پوچھنا چاہا کہ میں نے وہاں پر ایک بھیانک چہرے والے مرد کو بھی دیکھا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھوت پریت کا بھی بسیرا ہے، مختلف وہاں پر اسی طرح سے مخلوقات نظر آتی ہے۔ اللہ کا میرے اوپر خاص کرم تھا، والدین کی دعائیں تھی جو میں اس رات بچ گیا، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا، کبھی بھی کسی نئی جگہ پر جائیں، بالخصوص رات کے وقت آپ کو کسی قبرستان جانا پڑے، کسی ایسی جگہ پر جانا پڑے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو، تو اکیلے کبھی مت جائیں، اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں۔ الحمدللہ میں اس دن قبرستان میں جب گیا تھا میں باوضو بھی تھا، اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کیا، جو وہ مخلوق میرے نزدیک نہیں آ سکی، اور نہ ہی وہ بھیانک چہرے والا جن جو ان قبروں کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا۔ میں کبھی بھی یہ منظر نہیں بھول سکتا، 8 سال پرانی یہ بات ہے۔ آج بھی جب کبھی میں کوئی خوفناک کہانی سنتا ہوں، کوئی ریالٹی شو دیکھتا ہوں جس میں قبرستانوں کے قصے ہوں، جس میں قبرستانوں کی کہانیاں ہوں، تو مجھے بار بار میری کہانی میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلتی نظر آتی ہے، اور میں پھر سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی میں بہت عرصہ بیمار ہو جاتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، میرے عجیب و غریب بیماریاں لگنے لگ جاتی تھی، کبھی ایک بیماری ٹھیک ہوتی تھی تو دوسری لگ جاتی تھی، تو پھر میں نے پراپر اپنا علاج کروایا، کیونکہ وہ مخلوق تو میرے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کی کالی پرچھائی میرے اوپر ضرور پڑی تھی، جس کا اثر بہت عرصہ میرے اوپر رہا۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ظہیر آپ کا۔ لیکن ہمیں ہمیشہ احتیاط سے کام کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی نئی جگہ پر جب ہم جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پر کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اکیلے کسی جگہ پر جانا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی doshinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں 1 منٹ شارٹ سٹوریز لگایا کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔